اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے پیار بھرا سلام۔ آج دن وہ دن کہ جب ہم اپنا پروگرام اپنے پیاروں کے یعنی جو گل پلازا میں شہید ہوئے ہیں تمام لوگوں کے نام کرتے ہیں، اور نام صرف کرنا بڑی بات نہیں ہوتی، نہ اس چیز کو دیکھنا بڑی بات ہوتی ہے کہ کیا ہوا۔ 28 جنوری سن 2026 ہماری تاریخ کا پھر وہ سیاہ دن جب لوگ پیاروں کی شاپنگ کے لیے گل پلازا کا رخ کرتے ہیں جہاں پر سیل لگائی جاتی ہے، اور پھر ایک فون آتا ہے اپنے گھر والوں کو، ایک لخت جگر کا، کہ میں چاروں طرف سے آگ میں گھر گیا ہوں، میرے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو سما ہے وہ بکھر جاتا ہے، یعنی ہر طرف لاشیں ہیں، اور ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ انفراسٹرکچر اتنا کمزور کیسے 3rd ڈگری یا 8 ڈگری آگ ہو جو بھی ہے اتنی جلدی کولیپس کر جاتی ہیں بلڈنگز۔ یہ تمام چیزیں، تمام باتیں جو سوال گردش کر رہے ہیں آج پروگرام میں ہم کریں گے، اور سٹارٹنگ آف دا پروگرام میں کسی کو ہٹ نہیں کروں گا، میں کسی کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کر رہا، لیکن بینگ اے عام شہری میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آگ اتنی جلدی پروان چڑھتی کیسے ہے؟ آگ ابھی گراؤنڈ فلور پر تھی، بیسمنٹ میں تھی، یہ کنفرم نہیں ہوا، پھر کچھ نے کہا کہ گراؤنڈ فلور پر نہیں تھی، بیسمنٹ میں تھی، کچھ نے کہا کہ بیسمنٹ میں نہیں تھی، گراؤنڈ فلور پر تھی۔ پہلے تو اس چیز کا تعین ہی نہیں ہو رہا۔ پھر اس کے بعد کچھ بچے جو کہ صرف 10,000 پر وہاں پر برسر روزگار تھے، جو اپنے گھر چلا رہے تھے، 11 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، ان کے والدین کو پتہ نہیں کہ ان کا بچہ کہاں پر ہے۔ پھر جو لوگ ریسکیو کرنے کے لیے ٹیمیں گئیں وہاں پر، کچھ عینی شاہدین نے کہا کہ کہیں پر جو آپ کی فائر بریگیڈ ہے اس کا پیٹرول ختم ہو گیا تو کہیں پر پانی موجود نہیں تھا۔ یہ تمام سوالات کے بعد یہ مجھے بتائیں کہ آج ہم دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس میں شہید ہوئے، کیونکہ جل کر مرنا یا آفتی موت مرنا شہادت کا ایک درجہ ہے، لیکن جس ماں کی گود اجڑ گئی، جس بیوی نے انتظار کیا کہ میاں گھر پر آئے گا تو ہم کھانا ساتھ کھائیں گے، اور اس کے سر سے چادر چھن گئی، وہ اولاد جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا والد اب اس دنیا میں نہیں رہا، تو ہم چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس چیز کو بڑے افسوس کے ساتھ جانیں گے، لیکن پھر میں ایک دفعہ سوری کروں گا کہ آج تھوڑے سے تلخ سوالات ہوں گے، کیونکہ بینگ اے شہری کل میں بھی اس جگہ پر ہو سکتا ہوں، کل میں بھی اس کا وکٹم بن سکتا ہوں، تو آج میں سوال ضرور کروں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالرزاق باجوہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ اسی کے ساتھ ڈاکٹر طارق، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر طارق اور ڈاکٹر عبدالرزاق باجوہ، سب سے پہلے سوال آپ سے ہے، میری اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میرے بچنے کی امید نہیں ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ذیشان صاحب کیا کہنا ہے، مطلب دل رو رہا ہے، آنکھیں بھری ہوئی ہیں، اور بہت غمزدہ ہوں۔ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میں ایز اے کراچی کا بیٹا ہونے کے ناطے، میں سندھ کا بیٹا ہونے کے ناطے، میں پاکستان کا بیٹا ہونے کے ناطے بہت غمزدہ ہوں، اور اس چیز کا میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں بہت غمزدہ ہوں۔ ایسا ہی ہے، یہ جو سانیہ ہوا ہے یہ کوئی سانیہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی ایک قیامت گزری ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہے 70-75 جو ہے باڈی ابھی تک ان کے ورثہ کو ملی نہیں ہے۔ آپ بلڈنگ ساری کریش ہو کے نیچے گر چکی ہے، 11 باڈیاں بڑی مشکل سے ریکور ہوئی ہیں، اور 6 جس میں 6 باڈیاں، وہ جو ایک فیملی ایسی بھی ہے جو اپنے بچے کی بیٹی کی شاید وہ شاپنگ کے لیے گئی تھی، پوری فیملی تھی، 6 کے 6 لوگ اس وقت مارکیٹ میں وہ خریداری کر رہے تھے، اور یہ ناگہانی اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کا آپ کے علم میں نہ ہو، آپ کو تصور بھی نہ ہو، اور آپ اس مقام پر پہنچ جائیں اور وہاں پر وہ جو ہے اس طرح کا واقعہ ہو جائے۔ میں بہت غمزدہ ہوں۔ میں کراچی کے شہریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا کرنا، بس اظہار غم کر سکتا ہوں، میں ان سے ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں کہ اگر میرا کیونکہ برسر اقتدار جماعت سے تعلق ہے، آپ مجھ پہ بالکل تنقید بھی کر سکتے ہیں، آج تنقید عبدالرزاق باجوہ میں آپ کی تنقید کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ یہ جو مرنے والے تھے یہ میرے بھائی تھے، یہ میری بہنیں تھیں، یہ میرے بچے تھے، یہ اس ملک وہاں وہ کیا کر رہے تھے؟ کاروبار کر رہے تھے حق حلال، وہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ مزدوری کر رہے تھے۔ ایک مارکیٹ ہے، وہ ایک فیملی وہاں پہ شاپنگ کر رہی، 70 لوگ ابھی تک وہاں نہیں ملے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں فائر بریگیڈ
کے ایک نوجوان نے بھی جان دی جو وہاں پر کام کرتا کولنگ اس کا 1.5 سسٹم سال کے بالکل. اور دوسری مسئلہ یہ ہے کہ وہ کولنگ سسٹم کے لیے اس نے نہیں دیکھا, اس نے دیکھا کہ آگ بجھی ہے, اس نے کہا کہ میں رستہ دیکھوں اوپر جانے کا کہ میں لوگوں کو ریسکیو کروں, اور وہ حصہ جو ہے وہ گر گیا. ذیشان صاحب میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں, جتنے بھی اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں, اور دیکھیں 1200 ذیشان صاحب ایسے ہی ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں اس صدی کی سب سے بڑی ہاں اس صدی کا یہ آپ یہ 5-10 سالوں کا 50 سالوں کا نہ کہ ہم نے بڑے ہم نے جو ہے وہ فیکٹری بھی دیکھی تھی شیر شاہ میں جی, اس میں بھی شاید 120 یا 150 لوگ شہید ہوئے تھے, 200 کے لگ بھگ, اور مطلب وہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ تھا. لیکن وہ تو باہر سے کنڈی لگا دی گئی تھی نا اس کے اندر. اب سمجھے کہ جی یہ بھی باہر سے لگا دو اندر سے لگا دو, پوری مارکیٹ کھلی ہوئی تھی, سب کچھ ٹھیک تھا, پھر کیا ہو گیا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں کہ ایویکیویٹ کیوں نہیں کیا لوگوں نے. اس بارے میں ابھی تک ایک تشنہ کی ہے نا کہ اگر جب اصل میں 2-3 لوگوں نے وہاں پر یہ بھی کہا جو کہ سوشل میڈیا پر خبریں تھی کہ ایسی آگے تو لگتی رہتی ہے, تھوڑا سا یہاں ذیشان صاحب با خدا میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں, ہم نے جانوروں کی شکل اختیار کر لی ہے. اب جو ہمارے اندر بلڈ اور جو دل ہے نا, اب وہ انسانوں والا یا انسانیت والا نہیں ہے سر. میں معافی چاہتا ہوں آپ سے یار, آپ کی آنکھ نہ نم ہو, آپ کا دل نہ روئے, آپ افسودہ نہ ہو, آپ اپنے آپ کو خطاگار اور گناہگار نہ کہیں. اگر میں کسی کی مدد نہیں کر سکا تو ٹھیک ہے, میں گناہگار ہوں, اس میں کیا ہے؟ ایسا ہی ہے. اگر میں کسی کی ہیلپ نہیں کر سکا, میں کسی کے غم میں کسی کو بچا نہیں سکا. آپ دیکھیں کہ 1200 تاجر, یعنی آپ وہ کتنا بڑا ریونیو دیتا, آپ کو پتا ہے گل سینٹر کتنا بڑا ریونیو دیتا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں یہ رمضان کی آمد ہے سر, رمضان کی آمد سارے دکانداروں نے بہت بڑا اسٹاک اپنے پاس جمع کیا ہے کہ ہم 10-15-20 رمضان میں, کیونکہ رمضان کا چاند شاید ہو گیا ہے, تو اب رہ کیا گیا ہے, منتھ تو رہ گیا ہے ٹوٹل, تو سامان تو پہلے سے آتا ہے. تو دیکھیں وہ دکانیں سامان سے بھری ہوئی تھی. یہ 1200 لوگوں کا نقصان نہیں ہے, یہ کراچی کی 4 کروڑ عوام تباہ ہو گئی. یہ پاکستان کو بہت بڑا ریونیو دینے والا ایک ادارہ گل سینٹر کا جتنا ریونیو ہے, اتنا تو آپ کا پورے بلوچستان کا ریونیو نہیں ہوگا. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کا کے پی کے کا اتنا ریونیو نہیں دیتا ہوگا. ایز اے ایف بی آر آپ پوچھ لیں, جتنا ریونیو, وہ سب اربوں کا وہاں کاروبار ہوتا ہے, کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے. پنجاب وہاں سے سامان لے کر کے جاتا ہے, بلوچستان سر وہاں سے سامان لے کے جاتا. تو یہ بہت بڑا سانحہ ہے. اللہ پاک ان سب شہیدہ, وہ یہ شہید ہیں, یہ سب بالکل شہید ہیں. اسی کو خدا تعالیٰ نے شہادت کا درجہ دیا ہے کہ آپ کے ساتھ ناگہانی ہو جائے, آپ کا قصور نہ ہو, آپ کو پتہ نہ ہو, اور کوئی آپ کو قتل کر دے, آپ مارے جائیں, تو وہ سب شہادت کے درجات ہیں. میں ان کی فیملیوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں, میں ان کی مرحومین کے لیے جنت الفردوس کی دعا کرتا ہوں, زخمیوں کی صحتیابی کے لیے دعا کرتا ہوں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے میں ان کے غم میں شریک ہوں. اور میں مطالبہ بھی کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے, میں مطالبہ کرتا ہوں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے, میں مطالبہ کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب سے کہ ان 1200 خاندانوں کا جو نقصان ہوا ہے وہ اربوں روپے کا نقصان ہوا. ایک دکاندار 50-100 کروڑ روپے کا وہاں کاروبار کرتا ہے. ایف بی آر کے ٹیکسز کو چیک کر کے انہیں کمپنسیشن دیا جائے, ان کی دکانیں, ان کی مارکیٹیں دوبارہ بنائی جائیں. اور ایک اور ذرا سی میں 5 سیکنڈ لوں گا کیونکہ صاحب کو بات کرنی ہے, میں زیادہ بات کر گیا کہ وہاں 500 دکانوں کی گنجائش تھی گل سینٹر میں, تو اس کی دکانیں 1200 بن گئی. لوگوں نے اپنا وایا 1500. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ انتظامیہ کہاں ہیں, وہ ادارے کہاں ہیں, وہ کے بی سی اے کہاں تھی. یہ دکانیں بڑھتی گئیں اور وہ 500 کی جگہ 1500 ہو گیا. رستے, گلیاں, فٹ باتیں سر سب بند ہو گئی, سب چل گئی. جب آپ کے پاس گاڑی آنے کی جگہ نہیں رہ جائے گی, آپ کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا, آپ کو کوئی سارا نظام دھرم پر 1000 دکانوں کا اس میں اضافہ ہو گیا ہے. گل سینٹر 500 دکانوں پر مشتمل تھا, 1500 دکانوں کا اضافہ ہوا وہاں پہ, اس میں 1000 دکان. اب جب اس کمرے میں ہم 4 کمرے اور بنا دیں گے تو مجھے بتائیں کہ اس کی کیا حیثیت ہو جائے گی. تو اداروں کو سخت نوٹس لینا چاہیے, میئر صاحب کو سخت نوٹس لینا چاہیے,
اچھا یہ تو ایک ثانیے کے بعد دوسرا ہو جاتا ہے بھائی. آپ کراچی میں تو ایسی بہت ساری جگہ ہیں, اصل میں آگے کوئی ثانیہ نہ ہو جائے. میں اسی بات میں آؤں گا. اسی کے ساتھ ڈاکٹر شبیر PDQM بھی ہمیں جوائن کریں گے. وہ ٹریفک میں پھنسے, ان کا میسج آیا 2 دفعہ, اور جیسے ہی وہ آتے ہیں ہم ان کو آن ایئر کرتے ہیں. ڈاکٹر طارق, اب ایک سوال آپ سے, پھر کچھ تنقیدیں ہیں جو کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے کچھ تحفظات ہیں وہ کرنے ہیں, کیونکہ اگر آج نہ کیا تو پھر روز قیامت ہمیں بھی حساب دینا ہے. آپ, میں ہوں یا ڈاکٹر ہمارے رزاق باجوہ صاحب ہوں. یہ بتائیے گا رزاق کہ جو باڈیز کچھ ہم نے دیکھی, ایک شخص جو کہ ایویکویٹ کرنے کے لیے دیوار کے سامنے آیا اور وہ وہیں جل کے ختم ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا باڈیز کو جب, کیونکہ ان کا چہرہ کالا ہے, وہ میلٹ نہیں ہوا, تو کیا از دس پاسبل کہ اتنی 3rd ڈگری کی آگ ہو اور چہرہ میلٹ نہ ہو یا فیچرز خراب نہ ہو, صرف وہ کالا ہو؟ مجھے تھوڑا سا یہ سمجھ نہیں آ رہا. ہاں دیکھیں, تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے, لیکن سب سے پہلے تو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے ان لوگوں سے بہت زیادہ تعزیت کرنا چاہتا ہوں جن کے پیارے ثانیہ میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے. بہت وہ شہادت کے درجے پہ ہیں, اور جیسے بھی باجوہ بھائی نے کہا کہ دیکھیں CM صاحب اعلان کر چکے ہیں ہم اس کو کمپنسیٹ کریں گے ہر صورت میں, جیسے بھی کچھ ہوگا. میں خیال میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ. میں اس کے بارے میں بتا دوں کہ سب سے پہلے سیلانی ویلفیئر نے اس کا بیڑا اٹھایا کہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے راشن کا اور ان کے بچوں کی اسکول کی تعلیم کا خرچہ ہم دیں گے. سب سے پہلے سیلانی ویلفیئر سامنے آیا. بالکل. اس میں سیکنڈ یہ کہ CM صاحب نے بھی ٹی وی پہ آگے, سیکنڈ پہ تو JDC ہاں. تھا. اور دوسری چیز ہے کہ اس میں دیکھیں سب سے پہلے یہ دیکھیں اس میں ہماری غلطی کہاں پر آتی ہے. غلطی اس میں چھوٹی سی ہمارے اداروں کی. ایک صاحب کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, انہوں نے اسی ثانیہ کے متعلق وہ بول رہے تھے لائیو سوشل میڈیا پہ کہ دیکھیں دروازے اس کی چاروں طرف سے انٹرنس ہے, اس کی چاروں پانچوں طرف سے انٹرنس ہے. اگر آگ بیسمنٹ میں لگتی ہے کہیں پہ بھی لگتی تو اس میں ایویکویشن کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. وہ یہ کہہ رہا تھا, اس کا باقاعدہ وہ بیان موجود ہے, بولا ہم لوگ خود اپنے آپ لوگوں کو بچا رہے تھے, ریسکیو اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی. ریسکیو بہت دیر سے آئی, یہ مانا گیا, اور آگ کو سیکنڈز لگتے ہیں بڑھنے میں. آپ کی ہر بلڈنگ کے اندر, ہم جب آپ میٹرو میں بھی انٹر ہوتے, 5 فائٹر ایجنٹ ایک لگا ہوا ہے, وہ کیوں نہیں تھا؟ بالکل ساری چیزیں اگر دیکھیں ان چیزوں کو الگ کر دینا, ہم انتظامیہ میں بات کریں نا, ہم حکومت میں بات کیوں کریں؟ صرف ریسکیو کی بات ہو رہی ہے کہ ریسکیو کا کام ہوتا ہے فوری ریئیکشن. کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, لیکن ریسکیو کا مطلب یہی ہوتا ہے آپ فوری مدد کو پہنچے. لیکن وہاں مدد بہت دیر سے پہنچی اور اسی کی بنیاد پہ اس میں اموات زیادہ ہوئی. اگر ثانیہ کو شروع میں کنٹرول کر لیا جاتا آگ کو تو اتنی زیادہ آگ پھیلتی نہیں. اور ڈاکٹر طارق, ہمارے یہاں پر بریک کا کہا جا رہا ہے, میں جاؤں گا, لیکن آج کچھ سوالات میں نے پھر کہا کہ تعلق ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کا کوئی والی وارث نہیں ہے. کراچی ہر ایک کا سوچتا ہے, کراچی کا کوئی نہیں سوچتا. جب تک آگ کے اندر پوری لپیٹ میں آگ نہیں آتی یا جھلس کے لوگ نہیں مر جاتے یا وہ جگہ تباہ نہیں ہو جاتی, کراچی کی آگ پر قابو نہیں پایا جاتا. اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجیز ہیں؟ اور عبدالرزاق باجوہ سے یہ پوچھا جائے, سوال آیا ہے کہ آپ یہ پوچھ کر بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, کیونکہ اس وقت ان کی اقتدار میں ہے, مطلب اس وقت ان کی حکومت ہے, تو کیوں یہ چیزوں کو نوٹیفائڈ نہیں کرتے؟ اور جو اتھارٹیز آف اے بلڈنگ ہے, وہ ادارہ کہاں تھا جب یہ 1000 دکانیں ایکسٹرا بنائی گئی؟ کیونکہ میری جیسے آپ مجھے تصحیح کی گئی کہ شامی انفراسٹرکچر کے اوپر 500 دکانیں تھی, اب 1000 بنائیں گے تو بلڈنگ گرے گی, تھوڑا سا جھٹکا چاہیے اس کو. تو اس بارے میں مزید جانیں گے, بریک کے بعد دیکھتے رہیے مسکراتی صباوت. ذیشان اظہر. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عبدالرزاق باجوہ صاحب, اب آپ سے سوال کہ ہاؤس بلڈنگ اتھارٹیز کہاں تھیں جب یہ بلڈنگ کے اندر مزید دکانوں کو تشکیل دیا گیا, اور میئر صاحب کیوں دیر سے پہنچے؟ میئر صاحب ایسا کون سا کام کر رہے تھے کہ وہ نہیں پہنچ سکے؟ 18 یا 22 گھنٹے بعد گیس وہ پہنچے ہیں, اور میئر کی اس وقت کام ہو چکا تھا. ذیشان صاحب, کیونکہ سیٹرڈے تھا, پھر آگے جو ہے وہ سنڈے تھا, وہ میئر صاحب جو ہے وہ سیٹرڈے اور سنڈے جو ان کی وہاں انگیجمنٹ تھی اسلام آباد میں, وہ اپنی فیملی کے ساتھ, ظاہر ہے ایک انسان. اچھا, وہ ٹور پر تھے؟ ہاں, وہ ٹور پر نہیں تھے, وہ شاید کوئی وہاں دعوتیں تھیں. نہیں, مطلب کراچی سے باہر تھے, آؤٹ آف کراچی نہیں تھے. اچھا چلیں جی, یہ بھی چیز ہمیں کلیئر ہو گئی. ہمیں یہ تھا کہ وہ کراچی میں ہوتے ہوئے نہیں, وہ کراچی میں نہیں تھے, وہ اسلام آباد میں تھے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ایک ادارہ ہے HBFC, جو کہ بلڈنگ اتھارٹیز کو الاؤٹ کرتا ہے, کہ بلڈنگ کی اتھارٹی الاؤٹ کرتا ہے کہ آپ کی اتنی منزلہ ہوگی. آپ دیکھیں کہ اگر کسی علاقے کے اندر کسی نے دوسری منزل بھی بنا لی تو توڑ کے چلے جاتے ہیں, تو کیوں یہاں پر نظر ثانی نہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ ہاؤس بلڈنگ نہیں ہے. ہاؤس بلڈنگ تو شاید وہ قرضہ وغیرہ دیتا ہے گھر بنانے کے لیے. یہ جو ہمارا ہے ہاؤس بلڈنگ کارپوریشن, HBCA جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ, اس کی ذمہ داری ہے, وہ نقشہ پاس کرتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 30 سالوں سے
35 सालों से ये इदारा किन लोगों के पास था, और बस फिर बात कहीं और चले जाएगी। मैं अगर आज अच्छा नहीं हो रहा ना, तो आप समझ लें कि 20, 25, 30 सालों से अच्छा नहीं हो रहा था। मामलात आज नहीं बिगड़े, मामलात कंटिन्यू बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। ये जो हमारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इदारा है, ये इसकी जिम्मेदारी थी कि भाई आप इसकी ज़्यादा मज़ीद जो किसने परमिशन दी थी, 1000 दुकान बढ़ गई। लेकिन मुख्तलिफ अदौर में मुख्तलिफ KBCA के जो आए होंगे MD या GM जो भी कह लें आपने, उन्होंने अपना पेट भरा होगा जी, साफ सुथरी सी बात है। उन्होंने ये सारा कुछ रिश्वत सतानी के बगैर नहीं होता। ऐसे ही है। आप अपने घर के आगे एक हल्के से 4 ब्लाक नहीं लगा सकते, वो नहीं लगा सकते। तो इसमें मैं जहाँ मैं खुद को कसूरवार कहता हूँ, वहाँ अगर पिछले 3-4 मेयर जो गुजरे, मैं समझता हूँ वो भी कसूरवार थे। अभी नहीं हुआ नहीं, ये इदारे पे तो हम किसी पार्टी पे बात करते ही नहीं है ना। देखिए, इदारे को जब आपने डेवलप कर दिया, मैं ये बात फिर कहूंगा कि अगर स्ट्रीट लाइट आपके इलाके में जल रही है तो सदर जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो आकर उसको बंद नहीं करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। हुकूमत अगर आपके पैसों को रोकती है, यानी आपकी तनख्वाहों को रोकती है, तो हुकूमत का गिरेबान पकड़े आप। मैं तो डायरेक्ट बात करता हूं, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको एक इदारा बनाकर दे दिया गया है तो प्रॉब्लम ये होती है ना कि सर, अगर इदारे अपनी सिमत में काम करते या करें। एक कॉलर है हमारे साथ, आलम शेर एवान ने हमें ज्वाइन इन किया है। सानिया जो अभी हुआ उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज आलम भाई? अल्लाह का शुक्र है ज़ीशान भाई, अल्लाह का शुक्र है। आलम भाई, क्या कहेंगे जो ये वाकया, ये सानिया हुआ और कराची जो है वो कहां से कहां चला गया? सबसे पहले सर जो है इस सानिया के ऊपर जो है हम तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी कराची के सिटीजन्स हैं, हम तमाम इस सानिया के ऊपर जो है हम सब के जो दिल जो हैं वो रंजीदा हैं। हम जो है इस गम जो है ये अचानक जो सानिया हुआ है, सब जो है ये कराची की फिजा में जो है एक जो है दर्द भरा हुआ है। ऐसे ही है। और यहाँ पर जो है हम जितने भी इसके अफेक्टेड हैं, जितने भी वहाँ के दुकानदार थे, फैमिलीज थी, इस साने में जो है उनका नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है। हम जो है लफ्जों के अंदर तो इसको जो है नहीं, इस दर्द को जो है बयान कर सकते, लेकिन हम इस साने में जो है तमाम पाकिस्तानी इनके साथ हैं। और यहाँ पर जो है मैं इन अल्फाज का इजाफा करना चाहूंगा कि हम बतौर शहरी जो है या हमारे बाब इख्तियार जो है या इदारे जो हैं, वो शायद इस बात का जो है इंतजार कर रहे होते हैं कि जब ऐसा कोई सानिया हो जाए तो उसके बाद जो है हम कोई इकदामात उठाएं। अब देखें, एक जो है मेगा सिटी है कराची, और कराची के अंदर जो है एक इतना जो है शॉपिंग मॉल में जो है गुल प्लाजा एक कदीम जो है शॉपिंग मॉल है कराची का, और इसके अंदर जो है इस तरह अचानक जो है ये आग का भड़क उठना। अच्छा, इसके अलावा इससे पहले भी कितने सानियात ऐसे हुए हैं, लेकिन इसका सदेबाब नहीं ढूंढा जाता कि इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है या दीगर जो इश्यूज से जो है ये मामलात हो जाते हैं। तो एक साने से हम सबक सीखें और दूसरे साने को ना होने दें। लेकिन हम जो है बदकिस्मती से जब हमारे साथ ऐसा कोई साना हो जाता है तो चंद दिन जो है हमारा मीडिया भी, लोग भी उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम उससे कोई सबक नहीं सीखते और आने वाले जो है ऐसे हादसात से बचने की कोशिश नहीं करते। आलम भाई, मैं एक बात बोलूंगा। आलम भाई, मुझे ये समझ नहीं आता कि देखिए हम सारे दीगर यही बात कर रहे हैं सब चीजें, लेकिन आग इतनी जल्दी भड़की कैसे? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि पल भर में आप जो है वो बात करते हैं कि आग लग गई है और अगले ही पल आग इतनी भड़क गई कि वो 20 मिनट से तीसरे फ्लोर तक पहुंच गई। असल में मसला ये है, हमारे जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं, ठीक है, आप इनमें देखें, इनका एग्जैक्ट जो है ये नाकाफी होते हैं, जितनी यानी इनके अंदर रश भरा होता है, इससे निकलने के रास्ते जो है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है इसका बेसमेंट जो होती है या उसके ऊपर वाले फ्लोर होते हैं, उनके देखें ना आप, दुकानदार हैं तो दुकानों के आगे तमाम जितने भी उनके रास्ते होते हैं, एंट्रीज होती हैं, वो सारी सामान से भरी पड़ी होती हैं, ठीक है सर। और फिर कोई मुतवातर जो है इस आग का जो लगना, जो आपका सवाल है कि कैसे एक मिनटों सेकंडों में जो आग लग भी गई और भड़क गई,
تو آپ دیکھیں ہم کئی مالس میں جاتے ہیں، بلڈنگ یہاں پر پلازاز میں جاتے ہیں شہروں میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو بجلی کا جو ہے وہ کوئی متواتر جو ہے صحیح طریقے سے انتظام نہیں کیا ہوتا، جو تاریں جو ہیں وہ لٹک رہی ہوتی ہیں، بجلی کے سوئچ جو ہے وہ ایسے، اور خاص کر جو کے الیکٹرک کا جو ایک نظام ہے ان کے جو اوپن باکس پڑے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں، اور پھر ایسے یہ، اور پھر وہاں پر جو دکانیں ہوتی ہیں ان کے اندر تمام قسم کا جو ہے سامان موجود ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ عالم بھائی، آپ نے ہمیں کال پہ جوائننگ کیا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا یہاں پر کہ انتظامیہ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ جب کسی کو دکان کرائے پر دیتے ہیں یا آپ کسی کو اونر بناتے ہیں تو اس وقت اونر کا یہ کام ہے کہ فائر ایگزاسٹنگ جتنی بھی ایجنٹس ہیں، یعنی آگ بجھانے کے جو آلات ہیں وہ آپ کی دکان کے باہر نصب ہوں، کہ اگر آپ کو نہیں چلانا آتا تو ڈاکٹر طارق عبدالرزاق باجوہ کی، ڈاکٹر شبیر PDQM جنہوں نے ہمیں جوائننگ کر لیا وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو عبدالرزاق بھائی آپ کی طرف آتے ہیں کہ کیوں نہیں آلے رکھے جاتے؟ ذیشان صاحب ساری چیزیں موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، یہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ غور کریں گے فائلوں میں یہ سارے ادارے موجود ہیں، انہیں تنخواہیں جا رہی ہیں، انہیں مراعات دی جا رہی ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، وہ نئے پھر لوگ بھرتی ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ گراؤنڈ پر وہ چیزیں ہمیں ناپید ملتی ہیں، وہ کب ملتی ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ادارے ٹھیک ہو جائے، کوئی ایک ادارہ نہیں، سارے ادارے اپنی اپنی سمت درست کر لینی چاہیے۔ میرا خیال اب تو کافی لان تان ہو رہی ہے، اب تو میرا خیال ہے کہ جو غلطیاں کر لینا چاہیے یار، بتھیرا کر لیا ہم نے، وہ ایک اردو کا لفظ کھلواڑ ہے، پتہ نہیں کیا۔ اچھا میں کھلواڑ کی بات بالکل، ایک ڈاکٹر شبیر نے بھی جوائن کیا، ان سے ڈائریکٹ سوال پہ میں آؤں گا۔ السلام علیکم ڈاکٹر شبیر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں ٹھیک، آپ کیسے؟ اگر مجھے اقتدار میں آپ نے ووٹ دیے ہوتے تو میں کام کرتا، یہ میری جماعت کام کرتی۔ کتنا بے حسی کا یہ عالم ہے کہ آپ اس وقت پر بھی سیاست چمکا رہے ہیں جس وقت غریبوں کو، ان لوارسوں کو جن کے کہتے ہیں نا کہ اس وقت پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر کون کون جل گیا، کون زندہ ہے، صرف امید قائم ہے کہ وہ آئیں گے۔ تو ایسے ٹائم پر آپ کا یہ بیان سامنے آنا کہ مجھے آپ کی بات نہیں کرا، جنہوں نے بیان دیا ان کے بارے میں بھی سب بخوبی واقف ہیں کہ کنہوں نے یہ بیان دیا، لیکن بینگ آپ ایسی پارٹی سے ہوتے ہوئے کہ جہاں پر آپ کو یہ سکھایا جانا چاہیے کہ اس وقت گھڑی ہے مدد کرنے کی، اور وہاں پر آپ کہہ رہے ووٹنگ اگر ہوتی جائز اور آپ نے ووٹ دیے ہوتے تو ہم کام کرتے ہیں، مطلب اگر ووٹ نہیں ملے گا تو آپ کراچی کے لیے کام نہیں کریں گے، ملک پاکستان کے لیے کام نہیں کریں گے؟ بہت افسوس کی بات ہے جس نے بھی یہ بیان دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست ایک عبادت کا نام ہے، اگر عبادت کو سیاست اور سیاست کو عبادت اس میں ہی فرق رکھنے لگ جائیں گے تو ایسی جو ہے بے تکی باتیں نکلتی ہیں منہ سے۔ اب جو وہاں حادثہ ہوا ہے اس کی وجوہات جو ہے ابھی کچھ اس پہ جو میں نے کچھ معلومات لیں اس میں یہ تھا کہ یہ ایک ڈسٹریبیوٹ تھا اس پلیس پر، کچھ کیسز پہ تھے اس کے اوپر۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ تھے جو وہاں جو آئینی شاہد ہیں جنہوں نے دیکھا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ آگ لگی نہیں، لگائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ معاملات جو ہو رہے ہیں، اچھا اس طرح کے حادثات دوسرے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں، کراچی میں ہو گیا، لیکن وہاں پر ہونے میں اور یہاں کے ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں ہوا کراچی میں، ایسے بہت سارے حادثات ہوئے ہیں۔ اچھا یہ جب حادثہ ایک ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اب ایسا نہیں ہونے دیں گے، لیکن ایسا پاسیبل نہیں ہے کہ یہ جو یہاں جتنے ادارے ہیں، وہی باجوہ صاحب والی بات ہے کہ ان کو اپنی جو سمت ہے اس کو درست کرنا چاہیے، اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ یہاں میرٹ پر بھرتیاں تو ہے نہیں، سفارشی بھرتیاں۔ اب سننے میں یہ آیا کہ فائر بریگیڈ کے پاس پانی کی بھی شارٹیج تھی۔ ایک فائر بریگیڈ مطلب جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں، جیسے گول پلازا ہے وہاں ان کا پیٹرول ختم ہو گیا، اچھا اب تو وہ رستے میں جام۔ پھر جب کنسٹرکشن ہوتی ہے کسی بھی بلڈنگ کی تو ایک وہاں پر ایک جو نقشہ پاس ہوتا ہے وہ ایک اتھینٹک انجینئر اس کو پاس کرتا ہے، اس میں ایسے حادثات کی صورت میں وے ہوتے ہیں، ایمرجنسی گیٹ ہوتے ہیں، وہ اوپن ہو جاتے ہیں، خود بخود ہو جاتے ہیں، یا وہاں کی انتظامیہ فوراً ان کو اوپن کرتی ہے۔ لیکن یہاں بدقسمتی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ رشوت کا
दौर है, रिश्वत दे के नाकिस बिल्डिंग्स का मटेरियल, नाकिस बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। फिर उसके अंदर क्या होता है कि वो जो नक्शे होते हैं वो भी, उनको भी पास करा लिया जाता है, वो भी इसी तरह से कि उसका नक्शा अगर वो उसके मुतबादिल रास्ते नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें सेटिंग नहीं है, लेकिन वो पास हो जाएगा, वो बिल्डिंग बन जाएगी, वो ऑपरेशन भी उसमें स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर खरीदो फरोख्त, आमदो रफ्त, काम, ये सब होना शुरू हो जाएंगे। अभी इसी तरह के जो मामलात हैं ये हमारे मुल्क के लिए लम्हे फिक्रियां हैं। खासकर कराची की आवाम तो कभी तो गटरों में हम बह के मर रहे हैं कराची वाले, कभी नाले गंदे नालों में बह रहे हैं, कभी जो है इस तरह जल के मर रहे हैं। ये लावारिस सिटी बना दिया गया है, कराची जो है इस टाइम लावारिस सिटी बना दिया गया है कि यहाँ पर जैसे वो एक जानवर होता है ना, उसको गिद्ध आके नोच रहे होते हैं, यहाँ वही काम किया जा रहा है। इलिटरेट पर्सन्स हैं जो यहाँ पर आके हुक्मरान बने बैठे हैं, और या यहाँ पर मकामी जो एजुकेटेड लोग थे वो तो आज बेरोजगार हैं, वो रेडियां लगाने पर मजबूर हैं, ठिये लगा रहे हैं। यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन एक सवाल ये आया कि आपके पास ये आपसे ही सवाल है, ब्रेक कर आने से बाद मैं आपसे ही कंटिन्यू करूंगा, और अब्दुल रज़ाक भाई आपसे भी ये सवाल होगा कि इमरजेंसी एग्जिट नहीं था मान लिया, लेकिन क्रेन लाकर लोगों को आप एवैक्यूएट करवा सकते थे। दूसरा तरीका भी ये था कि लोग छत पर जाते और वहां से जो है वो क्रेन के जरिए नीचे उनको लेकर आते, और क्रेन क्योंकि मशीनरी है वो जल्दी नीचे छोड़ती है, फिर वापस ऊपर वो पैनल चले जाता। तो ये चीजें क्यों नहीं, तमाम जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह विद ज़ीशान अज़हर। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ जी डॉक्टर शबीर क्या कहेंगे कि आपने क्रेन की मदद क्यों नहीं ली बंदों को निकालने के लिए, क्योंकि क्रेन के अंदर ये था कि वो बहुत सारा वजन उठा सकती है। आप कोई भी एक कुछ भी सिनेरियो बनाकर बोरी में डालते, कुछ करते, आप बंदे नीचे उतारते। देखें, आपने बिल देखे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जब आता है तो उसमें जो टैक्सेस हैं उसके अंदर एक टैक्स जो है वो आपके सफाई सुथराई का भी है, लेकिन वो इससे रिलेटेड सवाल नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, अब जो केएमसी या डीएमसी है उनके पास अपने आलात होते हैं, इसी टाइप के होते हैं कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत के अंदर जो है सिर्फ फायर ब्रिगेड को नहीं आप होते हैं या हमारे वालों के पास मौजूद हैं। अच्छा, होते हैं तो डिफरेंट बात है, मौजूद हैं या नहीं वो अब ये तो हुक्मरान जो मौजूदा हैं वो बताएंगे कि इनके पास मौजूद हैं या नहीं है, क्योंकि जब आप टैक्स ले रहे हैं अवाम से, आप फी घर आप एक उनसे बिल के अंदर भी टैक्स 650 है इंक्लूडेड में भी, शायद किस चीज का, इसके कि आपके मोहल्ले की सफाई सुथराई का फी घर 950 है, 750 है, 950 है शायद 950 या 750 को जैसे या जो भी है टैक्स तो ले रहे हैं या 750 है समथिंग, मैं आज गौर से देखूंगा। अच्छा, उसके अंदर ये चीजें आ जाती हैं कि आपके मोहल्ले के अंदर सफाई सुथराई जो आएगी, क्या वो झाड़ू नहीं होता उसमें, उसके अंदर आपका वो जो दीगर मामलात हैं, गटर लाइन है या वहाँ की सेवरेज के साथ 620 फॉर द सिंगल फेस मीटर और 950 फॉर द 3 फेस मीटर। तो इसी तरह से ये देखें, अब वो जो टैक्स है उसी टैक्स को अगर आवाम की फलाह के लिए, ऐसी इमरजेंसीज के लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट वहाँ लेकर इनके पास होते तो मेयर साहब जो है ना वो वहाँ भेजते, अगर क्रेन्स होती। अच्छा, कुछ इनसे तो ज्यादा वो है ना, वो जो जाके वहाँ रेती बजरी रेती उठा रहे होते हैं, वो हमारे भाई जो मुख्तलिफ इदारों की मदद के साथ वो डंपरों के नीचे फिर लोग आ रहे होते हैं, वो डंपर से जो सप्लाई रेती कर रहे होते हैं, इस टाइप की करें तो वो वहाँ काम कर रही होती है ना, जहाँ से रेती निकाल रही होती है, वो आवाम के भलाई के लिए थोड़ी पहुँचेंगी यहाँ। अच्छा, खैर ये बहुत बेहतर होता कि अगर क्रेन के जरिए उनको रेस्क्यू किया जाता, लेकिन मेन बात यह है कि आपका फायर ब्रिगेड, आपका जो फिर आग बुझाने के लिए आपके पास केमिकल्स, ये कहाँ हैं, ये चीजें क्यों नहीं अवेलेबल हुई। अच्छा, अमेरिका में आग लगी, जंगलात में लगी, उन्होंने हेलीकॉप्टर्स के जरिए उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, क्या हमारी गवर्नमेंट के पास हेलीकॉप्टर नहीं थे? जी, यही मैं अब्दुल रज़ाक भाई आपसे पूछना चाहूँगा कि आलात क्यों मौजूद नहीं थे सिंध हुकूमत के जितने भी इदारे हैं जो ताबे आते हैं, और उन्होंने क्यों क्रेन का इस्तेमाल नहीं किया। ये 27 मैसेजेस आ चुके हैं मेरे पास। ये
ज़ीशान साहब देखें, एक तो आप एम ए जिना रोड की हालत देखें, उस पर जो है वो ग्रीन लाइन है, पता नहीं रेड लाइन है, कौन सी लाइन जो वो फेडरल गवर्नमेंट की बन रही है, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह से वहाँ पर आप देखें कि पानी के जो टैंकर थे जो 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 बर वक्त पानी देते हैं फायर ब्रिगेड को, वो फंस गए गुरु मंदिर पर। आप देखें कि हमारे साथ, हमारे शहर के साथ कितनी ज्यादती है। अब आप देखें कि वहाँ पर रश में वो ट्रक फंस गए और जो फायर ब्रिगेड थी उसे भी वहाँ तक पहुँचने में मेरा ख्याल है कि कोई 10-15 मिनट, वो 20 मिनट वो भी लेट हुई है। अच्छा, फिर जो आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये आला जो है 1122 के पास भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। उन्होंने इस इतने बड़े साने में 1122 का क्या किरदार था, ये इस पर भी मेरा ख्याल है कि तहकीकात होनी चाहिए। ऐसे ही है। मैं मेयर साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं। 1122 आई गेस वो जो एम्बुलेंस भी है ना, हाँ नहीं, उनके पास एम्बुलेंस की भी बात कर रहा हूँ। एम्बुलेंस को तो मेरा खुद, मैं विक्टिम उस चीज का कि उनको मैंने कॉल की और मैंने कहा कि हमारी बहनोई उनको कार्डियो शिफ्ट करना फ्रॉम ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स, और मैंने जब उनको फोन किया, उन्होंने कहा भी एम्बुलेंस नहीं है, तो रिक्वेस्ट तो बंदा करता है ना। चले वो तो एक फर्द, मैं सॉरी, मैं वो आपके जो भी आपके कजन थे उनके लिए उनको आना चाहिए था वो 1122। नहीं, लेकिन उनके जो बंदा बैठा था उससे आंसर क्या किया, जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो, मैं नहीं भेजूंगा। बस यही रवैये है ना जी, जहाँ इदारों में मामलात खराब हो रहे हैं। अब देखें जो फायर ब्रिगेड है उनके पास भी ये आलात हैं, ये करेने और ये जो हाई जो बिल्डिंगें हैं उन पर आग बुझाने की, हाँ जी, उनके पास भी ये सहूलतें हैं। अब वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे। आपको पता है कि एम ए जिना रोड को जो कंस्ट्रक्शन की वजह से सुकड़ गया है, वो तो बिल्कुल एक नाली और नाला बन गया है, कुछ फुट का रोड है वो। और उसमें इस इमरजेंसी में एक तो ट्रैफिक का रुझान, एक पब्लिक वहाँ रश लग गया, दूसरा जो है वहाँ पर जो है ये गाड़ियाँ ही नहीं पहुँच सकी। तो देखें, ये एक कुदरती एक वाक़या है, ये अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से एक इसको आफत ही कहा जा सकता है। ये इसमें जहाँ इदारों की गफलत है, जहाँ जिन्हें भी हम जिम्मेदार कहते हैं, उन सब की गफलत के साथ साथ देखिए ये एक बड़ी कुदरती आफत थी जिसमें अब हमें ज़ाहिर एहतियात इस पे लेकिन अब्दुल रज़ा भाई, मैं हमेशा ये कहूंगा कि हुकूमत आती है, हमें एहतियात की बातें बताती है, और फिर सानिया दूसरा होता है और हम पहले को भूलकर दूसरे में शिफ्ट हो जाते हैं। इस बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन डॉक्टर मुझे ये बताएं कि जो लोग जल चुके हैं बुरी तरीके से, जिनकी बॉडीज मस्मार हो चुकी हैं या बिल्कुल ये कहना चाहिए कि पहचान में नहीं आ रही, क्या उनका डीएनए पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल। देखें, ऐसी आप जाओ का शायद बोलेंगे उनके दांत से उनका पता लगा था, उनका प्लान पूरा खत्म हो चुका था, तो इसमें भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। लेकिन मिले तो आइडेंटिफिकेशन होगी सबसे पहली बात। दूसरी चीज, मैं इनके साथ बसद एहतराम थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा कि इन्होंने कहा कि बावजूद ट्रैफिक या रश लोग नहीं पहुंच सके। अभी आप सीएम साहब को भेजें एयरपोर्ट, यहाँ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ से आएंगे, उसके लिए कहीं उनके लिए ट्रैफिक जाम नहीं होगा, कहीं उनके लिए रोड ब्लॉक नहीं होगा, कहीं लोग नहीं आएंगे, वो मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। की सवाल ये आया है कि हमने बोला जो 7 के सामने बिल्डिंग थी कि हम अपने घर से रजाई के गद्दे, सॉरी बेड्स के गद्दे लेकर आते हैं, 7 रजाइयां, ताकि लोग उस पर जंप मारे, उनको नहीं लगे, और पुलिस एहलकारों ने बहुत बदतमीजी की और हमें पीछे कर दिया। देखिए, यही चीजें सारे सिनेरियो बनता है कि लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, तो रेस्क्यू किधर है, गवर्नमेंट किधर है कि अगर टांग टूटेगी, हाथ टूटेगा, जान तो बचेगी, वो तो अपने तौर पे कर रहे हैं ना। देखें, ये तो हर आदमी के जो दिमाग में आता है वो करता है, चारपाई लेके बैठे हैं, इस पे कूद जाओ, चादर लेके खड़े हो जाते हैं। ये तो हमारा और आपका फर्ज है, हर एक का फर्ज है एज ए ह्यूमन। लेकिन जो हमारी हुकूमत है वो किधर है, वो नजर नहीं आई, रेस्क्यू इदारे बीच में नजर नहीं आए। और मैंने ये बड़ी माजरत के साथ बाजवा भाई आपके साथ कि देखें, नहीं पहुंच सके टैंकर, तो पुलिस उस वक्त तो फौरन रोड एवेकुएट करा लेती जब सीएम साहब पहुंच रहे होते हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंच रहे होते हैं, कहीं कोई बंदा पर नहीं मार सकता, सर्विस मौजूद थी, हर चीज हो रही होती है। तो ऐसे मौकों पे सब कुछ कहाँ चला जाता है, मेरा सीधा सा सवाल है। नहीं, और ये भी बोला गया कि 4 अच्छा, यहाँ पर उन्होंने मेंशन करने से विद सॉरी कहा है, किसी को हिट करना इस बंदे की जिम्मेदारी, मतलब इनका दबील साहब ने कहा कि मैं जो हूं वो किसी को हिट नहीं करा, लेकिन 4 बलोची बच्चे ऐसे थे जो कि जिम्नास्टिक्स बहुत अच्छी जानते थे। उन्होंने ये कहा कि आप हमें इजाजत दें, हम 1 बाय 1 करके जो नीचे वाली फैमिलीज है उनको हम रेस्क्यू करेंगे, आप सिर्फ उनको संभालना। मेरे पास लोगों ने जाने नहीं दिया। मेरे पास एनी शाहिद पेशेंट है, रात को मेरे पास आया था, उसने रोते हुए मुझे बताया, डॉक्टर साहब हम रो रहे थे कि हम कुछ कर नहीं सकते, बेबस हो गए, कुछ है नहीं, बेबस खड़े में, हमारे सामने लोग जल रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल रज़ा भी आपसे सवाल है कि ऐसी अथॉरिटी क्यों दी गई कि जहां पर देखें, अगर
میں اگر اپنی مرضی سے جا رہا ہوں اس پہ تو آپ کا کوئی بلیم نہیں آئے گا نا. اب لوگوں کو آپ نے مدد نہیں کرنے دی اور پھر ویٹ کیا کہ بلڈنگ جو ہے وہ کولیپس کر جائے. دیکھیں یہ جب وہ آگ اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی جو باہر جو سیکورٹی کے ادارے تھے یا ریسکیو کے ادارے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں جو بھی جائے گا وہ بچے گا نہیں. وہ ان کی جان بچانے کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ مزید اس میں لوگ نہ کودیں. جس طرح اب آپ نے کہا کہ وہ 4 بچے کوشش کر رہے تھے کہ جی آپ ہمیں اجازت دیں. خدا نہ کرے اگر وہ اس حادثے کا شکار ہو جاتے تو پھر لوگوں نے کہنا تھا کہ جی آپ جو اندر تھے انہیں تو بچا نہیں سکے, جو باہر سے آپ نے باہر. لیکن وہ ایک اور آیا ہے کہ کھڑکیاں کیسے جام ہو گئیں جبکہ کوئی وہاں پر پاور بسز تو لگے ہوئے نہیں تھے, اب پرانی کھڑکیاں تھی وہ کیسے جام ہو گئی؟ سر اصل میں یہ جو کھڑکیاں لگی, اب کھڑکیوں میں کوئی آپ کود تو نہیں سکتے, باہر تو نہیں, ان کے اندر گرلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. اب ایک بے بس آدمی جس کو آگ نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اس کو تو ذہنی موو ہو جاتا ہے, وہ اسے کیسے توڑ سکتا ہے بغیر آلات کے؟ وہ تو آلات سے نہیں ٹوٹتے. اور وہاں پہ وہ گودام تھے یا جو شاپ تھی یا جو دکانیں تھیں, وہ بزنس کا ایک بہت بڑا ہب ہے. انہوں نے تو بڑی مطلب اس کی سیفٹی گرلیں لگائی ہوئی تھی, وہ تو ایک بے بس آدمی توڑ ہی نہیں سکتا تھا. تو یہ جہاں جو قصور ہے گورنمنٹ کا کہہ لیں, آپ ان مارکیٹ کا کہہ لیں. ہم پہلے گورنمنٹ کی بات نہیں, ہم پہلے اداروں کی بات کریں گے. دیکھیں گورنمنٹ تو موجود ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن اب گورنمنٹ کا جو کام ہے وہ اداروں پر ہارڈ سخت جی ایپلیمنٹیشن کروانا تھا, سختی سے جو قوانین بنائے گئے ہیں. نہیں کروایا, ابھی تک نہیں کروایا, لیکن اب کوائیں, کیونکہ دیکھیں اب ہم دوبارہ میں نے ذیشان صاحب عرض کی نا کہ ہم ایک ثانے کے بعد دوسرے کا انتظار کرتے رہتے ہیں. کیونکہ اب کل ہی سننے میں آیا کہ کنٹینرز میں آگ لگ گئی, کپڑے کے کنٹینر میں آگ لگی, ایک ساتھ اتنی آگے کیوں لگ رہی ہیں؟ اچھا ایک اور میں آپ کو بتاؤں, جس طرح یہ سردیوں کے دنوں میں جب ہوائیں تیز چلتی ہیں اور ٹھنڈ زیادہ, جگہ جگہ پر ہمارے لوگ آگ بھی جلا لیتے ہیں, چوکیدار جلا لیتے ہیں, ذرا سی لاپرواہی بڑھ جاتی. بالکل. تو اب اچھا اس میں جو تھوڑا بہت جو مجھے کسی دوست نے بتایا, کہا کہ اس کے اندر جو یہ مصنوعی پھولوں کی گودام تھے, پلاسٹک کے, ہاں پلاسٹک کے, اور یہ جو ہمارے اس قسم کی جو اب مجھے بتائیں کہ اس کی آگ کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ بہت تیزی سے پھیلتی ہے وہ تو وہ تو آنن فانن ہو جاتا ہے سیکنڈوں میں. آپ چاہے آپ کی فائر بریگیڈ کی گاڑی نیچے بھی کھڑی ہوتی تو کچھ نہیں کر سکتی. ڈاکٹر طارق آپ کے لیے سوال آیا ہے کہ اگر جو بچ گیا ہے اس کا پورا چہرہ خراب ہو گیا ہے, اس کی پوری سکن جل گئی, تو کیا وہ ریپیریبل ہے؟ وائی ناٹ, دیکھیں اس کو پہلے ایگزامن کرنا پڑے گا. گورنمنٹ وہ کرے گی, ہمیں خود کرنا ہوگا؟ نہیں دیکھیں گورنمنٹ آفیسر میں خود اس کو کرتا, اور اگر میں پلاسٹک سرجن ہوں فری آف کاسٹ اس کو کرتا, سب سے پہلی چیز. اور گورنمنٹ بھی فری کرے گی مجھے امید ہے آفیسر. دیکھیں اس کو پاسبل ہے پلاسٹک سرجری کے تھرو فیس ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے, پھر جیسا فیس چاہیں گے ویسا بھی بن سکتا ہے, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن پہلی بات ہے آئے گا کون, کرے گا کون؟ ارباب اختیار بیٹھے ہیں, ان سے ہم بات کر سکتے ہیں. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے, چیف منسٹر صاحب نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کی ہے, ساری فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ ایک پیج پر ہے. میئر صاحب جو ہیں, ایک تو وہ میئر بھی ہیں, دوسرا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے وہ ترجمان بھی ہیں, قریب ترین شخصیات ہیں جو ہمارے مرتضی وہاب صاحب ہیں, چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے. تو انشاءاللہ ہاں ان کے کمپنسیشن میں تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں, حکومت پوری کوشش کرے گی. اچھا یہاں پر ایک چیز اور کہا جا رہی ہے, ڈاکٹر طارق سے پوچھ کے بتائیں کہ ڈاکٹر طارق سب کی بات ہو گئی, آپ نے بھی بات کی, عبدالرزاق بھائی نے بھی بات کی. میں بہت خوش ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے روئے رواں ہوتے ہوئے آج یہ تنقید سن رہے, اور اکثر یہ تنقید سنتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ دکانداروں کو دکانیں دے دیں گے, نئی دکانیں بن جائیں گی, لیکن اس گھرانوں کا کیا جن کے بچے 10-10 ہزار پر 12 اور 13 سال کے بچے یا 11 سال کے بچے 10 سال کے بچے کام کر رہے تھے, ان کا کون پرسان حال ہوگا؟ نہیں یہ دیکھیں یہ بہت دردناک سانے ہیں, اس میں 1-2-1500 دکانیں نہیں 1500 خاندان انوالو ہو گئے. ان کے جو لوائقین ہیں, جو بھی ان کے سبلنگز ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, سب اس پہ ڈیپینڈنٹ تھے. فرض کریں وہاں ایک چائے والے کا کھوکا تھا, وہ بھی اس پہ ڈیپینڈنٹ, اس کی روزی بھی چلی گئی. میری پرزور پردرد اپیل ہے حکومت سے کہ برائے کرم ان لوگوں کا مدد کرے سب سے پہلے جو وہاں پہ ٹھیے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. دکانداروں کو تو مطلب بیمہ کمپنیاں بھی دے دیں گی, گورنمنٹ بھی دے دے گی, لیکن وہاں بیچارہ پان کا کھوکا لگا کے بیٹھا ہوا تھا, چائے کا کھوکا لگا کے بیٹھا تھا, جس نے وہاں پاپ کارن لگائے ہوئے تھے, ان کے ٹھیلے بھی جلے ہوں گے. سب سے پہلے حکومت میری دعا ہے کہ ان کی مدد کرے. عبدالرزاق بھائی آپ کے لیے سوال ہے, پھر ہم بریک پر جائیں گے. ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے شاہد شاہ خان ہوں گے, پھر شاہد شاہ خان صاحب نے میسج کیا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس سانے میں مر چکا ہے اور صرف وہی کمانے والا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب ہماری مدد کرے گی؟
सबसे पहले तो मैं बहुत अफसोदा हूँ, मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ, सलाम करता हूँ कि आप में इतनी अभी भी अल्लाह सुब्हान ताला ने इतनी कुव्वत रखी है कि आप एक सवाल करने की पोजीशन में, आपके बेटे के गम में मैं आपसे इजहार ताज़ियत करता हूँ। देखिए, जो मैं मुतालबा करता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मुतालबा करता हूँ कि जो जिनकी जानें गई हैं उन्हें कम से कम 5 करोड़ रुपया देना चाहिए, चाहे वो लेबर थी, चाहे वो ऑनर था, चाहे वो एक आम मिर्जा भाई, शहरी यहाँ था। पर ब्रेक का कहा जा रहा है, हम न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही वापस आते हैं इस सवाल को मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। डॉक्टर तारिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शबीर और डॉक्टर अब्दुल रज़ा भाई जो है वो हमें लास्ट तक ज्वाइन करेंगे, और आज के यही सवाल जो आप कर रहे हैं, बिल्कुल 2 और विक्टिम्स के मैसेजेस आए हैं, वो हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर।